بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک انتہائی اہم اور بنیادی رکن یعنی حج کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ حج کی نسبت سے ذوالحج یعنی حج والا مہینہ مشہور ہے اور کہا جاتا ہے۔ ذوالحج کے قرآن اور احادیث میں بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یوں تو رب العالمین کی رحمتیں اپنے بندوں پر سارا سال برستی رہتی ہیں اور وہ خلاق عالم اپنے بندوں کی بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آ کر مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کروں۔ صرف چاہتا نہیں ہے، پروردگار عالم چاہتے نہیں ہیں، بلکہ حضرت انسان کو مواقع بھی فراہم کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ میرے در پہ آ جائے اور اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے رب العالمین تلاش فرماتے ہیں۔ فائدہ ہمارا ہے، مغفرت ہماری ہونی ہے، رحمتیں ہم پر برسنی ہیں، بہانے رب العالمین تلاش کر رہے ہیں، مواقع وہ ہمیں فراہم کر رہے ہیں۔ اور یہ انوکھا ایک مالک ہے۔ دنیا میں آپ اگر نظر دوڑائیں، کسی فیکٹری کا مالک، کسی ادارے کا سربراہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنے بندوں کو، اپنے ورکروں کو بہت اچھی سیلریوں سے، اچھی مراعات سے نوازوں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ورکروں کو کم سے کم مفادات دیں اور خود زیادہ مفادات حاصل کریں۔ لیکن پروردگار عالم یہ انوکھا مالک ہے جو خود اپنے بندوں کو مواقع فراہم فرماتے ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ کامیاب ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ لیکن اگر اس کے باوجود ہم اگر اس کے اس پیکج سے ہم رب العالمین کی اس بے انتہا رحمت اور اپنے بندوں کے ساتھ رب العالمین کا جو رحمت ہے، جو شفقت ہے، پھر بھی ہم اگر فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر ہم سے بڑھ کر کوئی جاہل شخص نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی بیکار شخص نہیں ہے کہ اتنی بڑی ذات اتنی بڑی آفر دے رہی ہے اور ہم اس آفر کو ٹھکرا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں۔ اب یہ عشرہ ذوالحج جو ہے، ذوالحج کے 10 دن جو ہیں، اس کے بارے میں بڑی احادیث ہیں، قرآن کریم میں فضائل وارد ہوئے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی،
اب یہاں پر 10 راتوں سے مراد اکثر علماء کے نزدیک یہ ذوالحج کے 10 دن ہیں، اور ایک حدیث میں ان 10 ایام کو افضل ایام الدنیا کہا گیا کہ یہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا یعنی یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں یہ دنیا کے سب سے بہترین، سب سے افضل دن ہیں۔ اگر ہم ان سب سے افضل دنوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اس میں کرنا کیا چاہیے؟ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان کے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ذی الحج کے روزے رکھتا ہے، ان 10 دنوں میں روزے رکھتا ہے، ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، یعنی عرفہ کا دن کا روزہ رکھتا ہے، تو وہ 1 دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور جو ان 10 راتوں میں عبادت کرتا ہے، ایک رات کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے ان راتوں میں، ذی الحج کی راتوں میں عبادت کرنا، اتنا بڑا اجر۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور یہ ساری تسبیحاں، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے آپ کرتے رہیں۔ ان دنوں کی یہ خاص عبادت ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رب العالمین کے یہ جو بندوں کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ ہماری مغفرت کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں اللہ کی عبادت کثرت سے کریں تاکہ اس کی رحمت ہم پر برستی رہے۔ اور فرمایا کہ ذوالحج، 9 ذوالحج کو جو دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اس دن میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے جتنے پورے سال مغفرت نہیں ہوتی۔ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیے، پورے سال میں رب العالمین نے جتنے لوگوں کو آزاد کیا ہوتا ہے، یہ عرفہ کے دن، اس ایک دن میں اتنے لوگوں کو آزاد، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اتنی بڑی فضیلت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، روزہ رکھیں، اور ان کی راتوں کو ضائع نہ کریں، کچھ نہ کچھ دیر عبادت ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں اس ایام کی جو فضیلت ہے ہم ان سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔